بھارت میں ایک مسلمان خاتون کا نقاب زبردستی اتروانے کا جو واقعہ ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور پوری دنیا سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے اور اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ نصرت آرا نامی ڈاکٹر جو اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے گئی تھیں ایک تقریب میں، ان کا نقاب کھینچ کر اتارا، باقاعدہ ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہوئے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے تو جو کیا سو کیا۔ اول تو وہی ایسی چیز ہے جو ناقابل معافی ہے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی کیبنٹ میں ایک وزیر ہے سنجے نشاد، اس نے باقاعدہ انتہائی ایبیوسو اور گھٹیا زبان استعمال کی اس خاتون کے حوالے سے، جس کے بعد یہ صورتحال سپاک ہوئی اور پوری دنیا میں، اسلامی ملکوں میں بالخصوص پاکستان میں اور بھارت میں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ مسلمان بول رہے ہیں۔ اظہر الدین نے بھی اس کے حوالے سے بیان دیا ہے، لیکن خود نہیں دیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے مذمت کی، اس سے پہلے انہوں نے انڈیجنسلی از خود کوئی مذمت نہیں کی تھی۔ بات یہ ہے کہ تاریخ سے نابلد انڈینز جو ہیں ان کو اس بات کا، ہندوؤں کو اندازہ نہیں ہے کہ ابھی تھوڑے عرصے کی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کوئی 200-250 سال پہلے جب انگریز یہاں پہ آئے تھے، اور اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں تو یہاں پہ کس کی حکومت تھی اور کون یہاں حکمران تھا اور زندگی کیسے گزرتی تھی۔ نقاب مسلمان خواتین کے لیے نہ صرف ایک کمپلسری چیز ہے، ان کے لباس کا حصہ ہے، بلکہ اس کی اپنی ایک تاریخ بھی ہے۔ جب آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، اور جو کولونیلزم آیا تھا اور فرینچ جو امپائر تھی وہ اسٹیبلش ہو گئی تھی، اس وقت بھی صرف ابھی کوئی 14 یا 15 برس ہوئے تھے فرینچ امپائر کو اسٹیبل ہوئے یا اسٹیبلش ہوئے، تو 1919 میں ایک ترکش خاتون کا نقاب کھینچنے کے اوپر ایک فرینچ جو شخص تھا اس کو وہاں پہ ایک مقامی لوگوں نے قتل کر دیا تھا یا گولی مار دی تھی۔ تو اس واقعے کے بعد ترکی کی جو آزادی ہے اس کی تحریک شروع ہو گئی تھی، اور بالآخر ترکی جو ہے پھر اس نے 50s میں اپنی آزادی حاصل کر لی تھی۔ تو نقاب کا جو معاملہ ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ، ان کی مسلمان خواتین کے ساتھ کچھ اس طریقے سے جڑا ہوا ہے کہ اس کو لازم و ملزوم قرار دیا جا سکتا ہے جو خواتین نقاب استعمال کرتی ہیں یا پہنتی ہیں۔ جو نہیں پہنتی ان پر کوئی اعتراض کسی کو بھی نہیں ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں نقاب استعمال کرنے پہ یا چہرہ چھپانے پر پابندی بھی لگائی گئی ہے، یورپ میں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں لگائی گئی ہے، لیکن یہ حرکت کوئی نہیں کرتا کہ کسی کا نقاب نوچ لیا جائے، جبکہ بھارت کی کسی ریاست میں ایسا کوئی قانون بھی نہیں ہے۔ تاریخ بہت ظالم ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہندوستان کے لوگ ہیں، بالخصوص جو سینٹرل انڈیا کے لوگ ہیں، اتر پردیش اور ان کی سراؤنڈنگز کے، وہ کوئی ہسٹری، نہ تو وہ کبھی رولر رہے ہیں، نہ وہ اقتدار کی جو وہ ہے حساسیت اور باریکی اس کو سمجھتے ہیں، نہ ہی وہ اختیار کو درست طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ نارتھ انڈیا کے لوگوں کو کسی حد تک ان چیزوں کا اندازہ ہے۔ ناردرن انڈیا کے لوگ چونکہ اپنے خطے میں، اپنے علاقے میں حکومتیں کرتے رہے ہیں، ادھر پنجاب کے لوگوں کو بھی اندازہ ہے، لیکن سینٹرل انڈینز نے کبھی چونکہ حکومتیں کی نہیں ہیں، مراٹھاز تھوڑا بہت کرتے رہے، لیکن وہ بھی کوئی اتنے تگڑے لوگ نہیں تھے، اس لیے انہیں اندازہ نہیں ہے کہ حکومتیں کیسے چلائی جاتی ہیں۔ پچھلے 15 برس میں سینٹر کے اندر، اور اوور آل 25 برس میں اگر گجرات کے 10 سال ایڈ کیے جائیں تو نریندر مودی نے اپنی دانش میں، ہو سکتا ہے اس کی بی جے پی کو کچھ فائدہ ہوا ہو اور جو ہارڈ کور ہندوز ہیں ان کو کچھ فائدہ ہوا ہو، لیکن بھارت کا جو سوشل فیبرک ہے اسے بہت برے طریقے سے متاثر کیا ہے، کم و بیش تباہی کر دیا ہے۔ ان کا ایک مشن ہے کہ ہم ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ ہندو ریاست بنائیں یا نہ بنائیں، انسانی حقوق کی پامالی کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر وہی بات کہ نقاب کا معاملہ بہت ہی حساس ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے سے جڑا ہوا ہے کہ اس سے قبل الجیریا کے اندر 1950 میں الجیریا جب آزاد ہوا تھا، جس کو الجزائر کہتے ہیں ہم، اس کی جو آزادی ہے وہ بھی نقاب کی کمپین پر ہی شروع ہوئی تھی۔ یعنی وہاں پہ خواتین کو، اوپریس جو لوگ تھے ان کو دکھایا جاتا تھا نقاب میں، جب جو تھے فرانس نے وہاں قبضہ کیا تو نقاب جو تھا وہ سمبل آف سپریشن تھا۔ پھر وہاں پہ نقاب پوش خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ایبیوز کیا گیا انہیں، اور کچھ تصاویر ایسی منظر عام پہ آئیں کہ الجیریا کے اندر بھی ایک تحریک اٹھی، اور اس تحریک کے نتیجے میں جب دوسری جنگ عظیم کے بعد جب مختلف ممالک آزاد ہو رہے تھے تو الجزائر بھی آزاد ہوا۔ فرانس کے ڈاؤن فال کی بنیادی وجہ نقاب ہی تھا، یہ ویل ہی تھا جس کو فرینچ نے انویل کرنے کی کوشش کی تھی، تو ان کی پوری ایمپائر ہی ختم ہو گئی تھی۔
ورنہ وہ افریقہ میں سونا لوٹ رہے تھے، جو ہے وائلڈ لائف کو تباہ کر رہے تھے، وہاں پہ مال و دولت سمیٹ رہے تھے، لیکن طاقت کے نشے میں چور ترکی کے اندر ایک خاتون کا نقاب کھینچنا فرینچ ایمپائر کے ڈاؤن فال کا سبب بن گیا تھا۔ اب فرینچ ایمپائر ہو یا سلطنت عثمانیہ ہو یا اس سے پہلے برٹش رول ہو، جتنے وہ طاقتور تھے اور جتنا ان کا ایکسیس تھی دنیا بھر میں، اتنی ہندوؤں کی ایکسیس نہیں ہے، نریندر مودی کی ایکسیس نہیں ہے، یوگی آدتیہ ناتھ کی آدتیہ جو ہے اس کی ایکسیس نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ عقل اور ہوش کے ناخن لیں۔ انڈین مسلمان عمومی طور پہ ایک سیکولر انڈیا کے عادی ہیں، انہیں اس ہندو اسٹیٹ کی عادت نہیں ہے، وہ اپنے جو جس کو کہتے ہیں زندگی ہندوستان میں آزادانہ نہیں تو کم از کم نارمل سو گزارتے رہیں، لیکن اب آپ ان کی زندگی تنگ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ریٹیلیشن ہوگی۔ یہ ریٹیلیشن پہلے ہو چکی ہے، آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ دلی کے اندر جب یہ ان کی شناخت مٹانے کی کوشش کی گئی تھی اور ان سے کاغذات مانگے گئے تھے کہ رجسٹر ہم صرف اسی کو کریں گے جس کے پاس اپنے کاغذات کا ثبوت ہوگا مائیگریشن کا یا انڈیا میں رہنے کا، تو لال باغ کے اندر جو پروٹیسٹ ہوا تھا وہ پروٹیسٹ آپ کو جو ہے منتیں سماجتیں کر کے ختم کروانا پڑا تھا۔ 1 ماہ تک وہاں صرف خواتین بیٹھی نہیں تھیں۔ لہٰذا کسی بھی ایسے معاملے میں جہاں خواتین انوالو ہوں اور بالخصوص مسلمان خواتین انوالو ہوں، وہاں کوئی بھی ایسی حرکت کرنا جو آپ کے تئیں شاید آپ کو بہادری دکھا رہے ہوں گے کسی عورت کا نقاب کھینچ کے، لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ پھر دوبارہ کہیں مغلوں کے دور میں واپس نہ چلے جائیں، آپ پھر دوبارہ کہیں خلجیوں کے دور میں واپس نہ چلے جائیں۔ یہاں بہت سارے لوگوں کی نظریں لال قلعے پر ہیں، بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں بلکہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ لال قلعہ ہمارا ہی ہے، تو آپ انہیں اس لیول پہ مت لے کے جائیں کہ جو لوگ ان کی ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ احمقانہ باتیں کرتے ہیں، انڈیپینڈنس سب کی رہنی چاہیے، وہ ایک علیحدہ ملک ہے، اس کی علیحدگی کو، اس کی انڈیپینڈنس کو تسلیم کرنا چاہیے، آپ ان تمام لوگوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیں گے، سب کو ایک ہی جگہ جمع کر دیں گے، جو کل آپ کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔